الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امیر صاحب ایک ذرا ہیلپ کرے ہو وہ پانی میں فریج بول گیا تھے رکھ دے ذرا کتے نے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ تلے رکھ جو جزاک اللہ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ کئی بار میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ ایسے اسباق نہیں ہیں جو میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا آپ پہلی بار سن رہے ہیں، بلکہ آپ مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں، بیان کرنے والے کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں۔
علماء یوں لکھتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان واقعات میں، قصص میں کیا کیا اسباق عقیدے کے، عمل کے، میرے اور آپ کے لیے اور ساری کائنات کے لیے پنہاں ہیں۔ وہ اگر میں اور آپ حاصل کر لیں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، اور کچھ باتیں بڑی سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے قصص الانبیاء علیہ السلام کی تمہید شروع کی تھی تو رسالت کے باب کے وہ 11 عقیدے جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت کے باب میں اہل سنت و جماعت کے لکھے ہیں، وہ میں نے پڑھے تھے۔ وہ 11 عقیدے تھے، میں نے سارے تقریباً خلاصے کے طور پر پڑھے تھے، لیکن میرے خیال میں اس وقت کوئی محفوظ نہیں ہوئے، ایک آدھ ہوا ہو تو یاد نہیں، شاید ایک آدھ ہوا ہے، باقی نہیں ہوئے۔ ظاہر بات ہے ان کو تو دہرایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ اسی باب میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلا کفر ظاہر ہوا ہے وہ نبی کا انکار ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ماننے والا جو تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقراری تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی اقراری تھا، یہاں تک کہ اللہ کی توحید کو بھی مان رہا تھا، اللہ کی ربوبیت کو بھی مان رہا تھا، لیکن پیغمبر کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، جسے اطاعت کہتے ہیں، اور عقلی تیر تکے چلانے لگا کہ میں افضل ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ذرا آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ یہ پہلا کفر ہے جو پیغمبر کے انکار کی صورت میں سامنے آئے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی اہمیت عقائد میں بڑی ممتاز ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے قصص جو قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائے ہیں وہ بڑے نورانی ہیں، اور وہ یہ شان رکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو ان کو سننا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان سے سبق لینے چاہیے۔ یہی مقصد ہے ان واقعات یا ان قصص کو دہرانے کا۔ گزشتہ سے پوستہ جمعے میں جہاں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات تک پڑھ پائے تھے وہ یہ تھا کہ بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، اور جو باقی بھائی تھے ان میں سے ایک خود رہ گیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، یا تو والد جو ہے وہ نرمی فرمائیں یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو یہیں بیٹھنا ہے۔ اتنی قسمیں وعدے ہم سے والد نے لیے، اب کیا منہ لے کر جائیں گے، وہ ایک بھی وہیں رہ گئے۔ باقی جو تھے وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے جوں کا توں واقعہ قصہ بنیامین کا والد صاحب کو سنایا، لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں کو پہلے پرکھ چکے تھے، اس لیے یقین نہیں آیا ان کی اس بات پر، اور اس پر عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ واضح ہوتا ہے جو مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ اس وقت میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، اور وہیں ہمارے یہ بات رک گئی تھی، یاد ہے؟ اب آگے چلیں۔ اب جب ان بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے وہ سارا ماجرا رکھا، بلکہ بطور دلیل یا گواہ کے بھی یہ شے بطور ثبوت کے بھی پیش کرنی چاہیے کہ آپ چاہیں تو دوسرے قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، کریا والوں سے بھی پوچھ لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں۔
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی جو بات کو سنا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہی وہ موقع تھا جہاں میں نے عقیدے کے اس مسئلے کو پڑھا تھا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا بات یوں تو نہیں، یہ تو تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے بہرحال۔ اور علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے ظاہر بات ہے ان پر کیسے اعتماد کرتے، ایک بات۔ دوسری بات اکابر نے فرمایا، جو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، یہ تو تمہاری بناوٹی بات ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضرت یعقوب کو جو پہلے گزر چکا تھا وہ یاد ہے، حضرت یوسف کی بات علیہ السلام۔ اچھا، اکابر نے ایک بات اور بھی بڑی باریک لکھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر کا کلام جھوٹ نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ حضرت یعقوب کو اس وقت بھی جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کچھ بات کی ہے، اور ابھی بھی اس بات پر ایسے یقین تو نہیں آیا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ بنیامین چوری تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے بیٹے تھے وہ، اور اطلاع جو آ رہی ہے وہ چوری کی آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی مانی ہوئی بات ہے جو ہم نے اس وقت پڑھا کہ اس وقت وہ سچ بول رہے تھے۔ اس لیے علماء اہل سنت و جماعت نے اس موقع پر اس عقیدے کو دہرایا ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عالم الغیب یہ شان ہے صرف اللہ رب العالمین بس، اور یہ اپنا جو ہے نا یعنی لوازمات الہیہ میں سے ہے یہ شان۔ وہ ہم نے خیر پڑھ لیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ یاد رکھنے کی توفیق دیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، وہی لفظ حضرت یعقوب نے پھر دہرایا ہے جو حضرت یوسف کے واقعے میں دہرایا تھا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میرے لیے صبر جمیل ہی ہے۔ پیغمبر دیکھیں کتنے بڑی آزمائش میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے، بلکہ صبر جمیل کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے صبر جمیل، یہ تو خیر بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانیں گے۔ البتہ ایک بات یاد آئی وہ بھی سن لیں، 5ویں صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم گزرے ہیں، علامہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا ہو گیا، 1000 سال ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اپنے زمانے میں صبر پر۔ صبر کس کو کہتے ہیں، صبر کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں ایک بات بڑی عجیب حضرت نے لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے صبر کی 2 قسمیں ہیں اور صبر کی 10 صورتیں۔ بڑی انسان حیران ہوتا ہے، بلکہ اب ظاہر ہے ساری باتیں تو نہیں سنائی جا سکتی، لیکن ان 10 میں سے ایک سنا دوں آپ کو۔ مولانا نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی عجیب بات ہے، اور یہ آپ خود بھی محسوس کریں گے، یا اگر پہلے محسوس نہ کی ہو تو اب کریں گے۔ حضرت نے لکھا ہے جو صبر کی 10 صورتیں ہیں نا، ان 10 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نمازی 2 رکعت نفل پڑھا کرے، یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے۔ حقیقت ہے جب انسان جو ہے نا 10 مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، سنت پڑھ لے گا، فرض پڑھ لے گا، 2 رکعت سنت ظہر کی پڑھ لے گا، اس کے بعد انسان کو کہیں نہ کہیں خیال آ جاتا ہے یار فرائض واجبات سنن تو پوری کر لی، اب نفل تو ویسے بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اب اگر اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، حضرت نے فرمایا یہ بھی صبر کی اقسام میں سے، صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور اسی موقع پر وہ بات اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ کبھی نفل چھوٹیں گے نہیں، جو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، جو عارفین کا ہی حصہ ہے، فرمایا کہ جو فرائض ہوتے ہیں یہ خدا کی عظمت کا حق ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں یہ خدا کی محبت کا حق ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جان نماز کا موقع ملے تو آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ لیا۔ خیر، فرمایا کہ فصبر جمیل، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میرے لیے صبر جمیل ہی اچھا ہے۔ صبر جمیل کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے اس وقت ہم نے پڑھا ہو، ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں، مجھے یاد نہیں۔ اپنا جن کی کتاب ہم قصص الانبیاء میں پڑھ رہے ہیں نا سبقن،
مولانا محمد عبد الرحمن صاحب مظاہری، یہ پرانے علماء میں سے ہیں، اب بھی حیات ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بہرحال اب ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اب چراغ کی وہ حالت ہے جو سحری کے وقت ہوتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علماء حق اٹھ جائیں۔ مولانا نے جہاں ہدایت کے چراغ لکھی تھی جو انبیاء کی پاک سیرت پر کتاب ہے، وہیں مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی تعلیمات قرآنی، یہ 750 صفحے کا ذخیرہ حضرت نے لکھا تھا۔ 830 آیتیں قرآن پاک سے انتخاب کر کے اس کتاب میں لکھی تھیں۔ کتنی؟ 830 آیتیں، اور وہ آیات 830 انتخاب کی جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور روح کے ساتھ ہو، جسے کہیں نہ کہیں تصوف بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور آپ کی اور ہماری آسان زبان میں کہتے ہیں پیری مریدی۔ بڑی ایک عجب کتاب ہے۔ کلام پاک کی ان 830 آیات میں کیا کیا انوار لپٹے ہیں، حضرت نے بڑے وضاحت کے ساتھ معنی اور تفسیر کے ساتھ لکھا ہے۔ 830 آیتوں میں سے سورہ یوسف کی 21 آیتیں حضرت نے انتخاب کی تھی۔ ان میں ایک آیت یہ تھی جو میں نے ابھی پڑھی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی حضرت یعقوب کے واقعات میں سے آیت لی حضرت نے کہ فصبر جمیل کیا ہے، اس کے معنی کو آگے حضرت جو آیت ہم پڑھیں گے اس کے حل کا موقع پر حل کیا، لیکن آپ ابھی سن لیں کہ فصبر جمیل وہ لفظ تو آ رہا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں، فرمایا صبر جمیل اس کو کہتے ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب نے لکھا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سن لیں کہ حضرت نے یہ بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی انسان کو دکھ ہو، خدا نہ کرے کسی انسان کو غم ہو، خدا نہ کرے کسی انسان کو پریشانی ہو، تو وہ اپنے دکھ درد کا اظہار مخلوق کے سامنے نہیں خدا کے سامنے کرے۔ یہ ہے صبر جمیل۔ اس میں اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ اگر نبوت کے کمال کے خلاف نہیں ہے تو پھر اولیاء کے کمال کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے آگے رونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کے آگے فریاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے اظہار بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مخلوق کے آگے فریادی نہ ہو۔ بات سمجھ آئی؟ بڑی عظیم کتاب، ہو سکے تو منگوا لیں، لیکن ہو سکتا آپ کو ملے گی مشکل، دہلی میں ملتی ہے اور آپ دہلی جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں محاورہ بھی ہے نا، ہنوز دلی دور است، لیکن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کہ اگر مل سکے تو اس کو منگوائیں۔ بڑی، میں نے میرے خیال میں سن 2007 میں پڑھی تھی، 11 سال ہو، لیکن الحمدللہ میرا حافظہ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے یہ بات۔ بہرحال کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا۔ حضرت نے فرمایا کہ امید کرتے ہیں اللہ پھر ان کو میرے پاس لے آئے گا۔ جمع کا لفظ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، اور علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اس مرحلے پر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جمع عربی قاعدہ ہے کم از کم 3 مانگتا ہے، تو علماء مفسرین نے لکھا 3 ہی تو تھے، ایک حضرت یوسف تھے، ایک جناب بنیامین تھے، اور ایک وہ بیٹا تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، تو 3 ہی تو تھے، تو جمع کا لفظ تو صادق آ رہا ہے نا۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے اللہ پھر ان سب کو میرے پاس واپس لائے گا۔ انه هو العلیم الحکیم، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہیں حکیم بھی ہیں۔ دیکھیں پیغمبر کتنے صبر میں بیٹھے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، مدت کے بعد پیغمبر کے ہونٹوں پہ حضرت یوسف کا نام آیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف،
ان بیٹوں سے رخ پھیر لیا پیغمبر نے. وتولا پھر گئے انہم ان سے. وتولا عنہم وقال یا اسفا علی یوسف کہنے لگے ہائے یوسف. یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنے زمانے کے بعد بھی صرف اتنا جملہ خدا کے آگے اظہار کی صورت میں کہنا کہ ہائے یوسف، یہ پیغمبر ہی کا حوصلہ ہے. کتنی مدت گزر گئی. بعض اکابر نے فرمایا 35 سال، بعض علماء نے فرمایا نہیں 35 نہیں 40 سال، بعض علماء نے لکھا ہے نہیں 35 نہیں 80 سال. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى یوسف کہنے لگے ہائے یوسف. بس اتنا کہا. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللہ نے فرمایا غم کے مارے گھٹتے جا رہے ہیں. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فراق یوسف میں روتے روتے آنکھیں سفید کر بیٹھے میرے یوسف. بیٹے تو تھے نا. اور جو ہوتی ہے نا اولاد کی محبت، یہ تو فطری چیز ہے یا نہیں؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ آنکھوں کا نور گواں بیٹھے. بعض اکابر نے فرمایا کہ آنکھوں میں سفیدی اتر آئی. اور مفسرین نے لکھا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب نظر کی طاقت کم ہوتی ہے تو ان موتیوں میں سفیدی ظاہر شروع ہو جاتی ہے. یہ وہی موقع ہے. بعض اکابر نے فرمایا کم ہو گئی بہت، اور بعض علماء نے لکھا ہے تقریباً 6 سال بالکل ختم ہو گئی. وہ پیغمبر دیکھ نہیں سکتے تھے. فراق یوسف میں روتے روتے یہ مدت گزار. امتحان تھا پیغمبر کے لیے، اور اتنے سخت امتحان انبیاء کے ہی ہوتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. اس لیے کہ جن کی شان زیادہ ہوتی ہے تو پھر امتحان سخت ہوتا ہے. اس لیے اکابر نے فرمایا کبھی امتحان آ جایا کرے تو گھبرا نہیں جایا کرو. کبھی کبھی امتحان خدا کی عنایت کی صورت میں آتا ہے آپ کے مقام کی وجہ سے. وہ آزمائش ہوتی ہے. اس موقع پر صبر کرنا ہے یا واویلا کرنا ہے؟ مانگو نہیں، آ گیا تو پھر صبر کرو، لیکن واویلا نہیں کرنا ہے. آپ ہو سکتا ہے میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں. ہمارے ملک کے ایک صوبے میں ایک پیر صاحب تھے، پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا فوت ہو گیا بیچارہ، واللہ عالم. میں اس سندھ اپنا صوبے کا نام نہیں لیتا تاکہ شاید کسی کے دل پہ بوجھ نہ گزرے. وہ ان کا ایک طریقہ تھا، یہ باقاعدہ یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی الف لیلا سنا رہا ہوں، یہ واقعہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ہاں جو شخص بھی جاتا تھا نا بیعت ہونے کے لیے کہ جی مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، وہ سب سے پہلے کہتا تھا اس کو کہ بھائی دیکھو اگر میری بیعت کرنی ہے تو پہلے سوچ لو. نہیں جی میں نے سوچ لیا. اچھا اگر بیعت کرنی ہے نا تو سب سے پہلے اگر تیرے چہرے پہ داڑھی ہے اس کو صاف کر، مونڈ دے. ایک بات. دوسری بات، نماز کی کوئی پابندی نہیں کرنی ہے، کبھی پڑھ لی بس ٹھیک ہے فبہا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. یہ باقاعدہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کوئی شخص اس کے جھانسے میں آ جاتا تھا نا، وہ اگر پریشان حال ہو کے اس کے پاس جاتا تھا، 2 دن کے بعد اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی تھی. وہ کہتا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے تو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. بھائی حالات ٹھیک ہونے ہی ہونے، ایمان ختم ہو گیا ہے تو امتحان جو ختم ہو گیا ہے، تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے وہاں کو آزماتے ہیں، یہ ان کی شان ہے. حضرت یعقوب سے بڑھ کر رتبے کس کے ہوں گے؟ آپ خود سوچیں. انسانوں میں جناب محمد رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ خود سوچیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر امتحان کا یہ حال ہے، تو پھر اگر خدا کرم فرمائے مجھ پر یا آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں رونا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ پھر بددل نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے. خود قرآن میں تو ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو یاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آگے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حضور کی امت کا ہی خاصہ ہے، اور اس کا طبیعت پہ اثر ہوتا ہے.
ہم لوگ تو اصل میں بے تکلفی میں ایسے ہی بے دھیانی میں پڑ جاتے ہیں نا، ورنہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر دل کے اوپر پہاڑ بھی غم کا پڑا ہوا ہو، یہ جملہ پڑھو تو انشاءاللہ زائل ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 6 سال تو بالکل چلی گئی، امتحان تھا پیغمبر پر۔ اچھا، وہ جو بیٹے تھے نا، انہوں نے جو سیدنا یوسف کا نام سنا، وہ مدت بعد بھی تو جو پاس تھے، کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ آج تک یعقوب یوسف کو نہیں بھول رہے ہو آپ؟ بعض علماء نے فرمایا ہے یہ بطور تان کے تھا، یوسف کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے نہیں، اس موقع پر تان کے نہیں، ترس کے طور پر تھا۔ کوئی باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں میرے دوستو؟ اچھا، اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی نا ان سے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میرے بیٹو، قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے آنسو، اپنی فریاد، اپنی آہیں صرف خدا کے آگے پیش کر رہا ہوں، تمہارے آگے تو نہیں پیش کر رہا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور خدا کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب جب وہ بیٹا نے جواب سنا پیغمبر کا، تو ساتھ ہی حضرت یعقوب نے فرمایا دیکھ، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ مدت بعد، اب یعنی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اب مدت بعد یہ موقع آیا ہے، ورنہ کہیں پڑھنے میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے کہیں حضرت یعقوب نے اپنے ان بچوں سے یہ فرمایا ہو جو اس موقع پر فرمایا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ میرے یوسف کو تلاش کر کے لاؤ، جاؤ میرے بنیامین کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور یعنی یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرینہ تھا، اور اب پیغمبر علیہ السلام بھی یہ شے سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ایک امتحان ہے جس نے ختم ہونا ہے اپنے وقت پر، اس لیے پیغمبر۔ اچھا، بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرینے سے تو حضرت یعقوب جانتے ہی تھے کہ یوسف جہاں بھی ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہیں ضرور، اس لیے جہاں بھی ہیں وہ سلامت ضرور ہے، لیکن ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے کہ ملاقات ہو، ایک بات۔ دوسری بات، بعض تفسیر کی کتابوں میں علماء مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے، شاید آپ حیران ہوں گے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ سوئے تو سونے کی حالت میں پیغمبر نے ایک خواب دیکھا، اور یاد رکھیں پیغمبر کا خواب علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ یہ وحی ہوتا ہے، خدائی پہرے رہتے ہیں پیغمبروں کے پاک وجود پر، پیغمبروں کے پاک دل پر، شیطان جیسے ان کے جاگنے کی حالت میں ان کے پاس آ کر حملے نہیں کر کے گزر سکتا، اسی طرح خوابوں میں بھی پیغمبر کے شیطان نہیں گزر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں، ان سے پیغمبر نے خواب میں ملاقات کی تو فرمایا ایک سوال آپ سے کرنا ہے، یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا جی حضرت پوچھیں۔ فرمایا کہ آپ کے ذمے اللہ نے رکھا ہوتا ہے ابن آدم کی روحوں کو قبض کرنا، یہ تو صحیح ہے نا؟ تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک یہ جتنا زمانہ گزر گیا ہے میرے یوسف کی روح بھی قبض کی ہے آپ نے؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابھی تک حضرت یوسف کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ دو قرینے تھے جس سے حضرت یعقوب کو یہ یقین تھا کہ میرے یوسف کہیں نہ کہیں زندہ سلامت موجود ہے۔
جب اللہ کو وہ منظور ہوگا تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی، جب امتحان ختم ہوگا تو پھر ملاقاتیں بھی ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کر یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا میرے بچوں کبھی مایوس نہیں ہونا، تم تو مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوا کرتے ہیں۔ پیغمبر کے الفاظ دیکھیں، یہ جملے سوائے پیغمبر کے اور کہہ کون سکتا ہے؟ یا بنی یذهبوا، کہ جا کر تلاش کرو میرے یوسف کو، ان کے بھائی کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ جو مایوس ہوتے ہیں خدا کی رحمت سے وہ کافر مایوس ہوتے ہیں، ایمان والے خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنا مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اپنی تفسیر کی سورہ یوسف کی آیت میں، وہ بھی سن لیں کہ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، ان پر بھی 3 کو اور اوپر رکھا گیا ہے۔ کتنوں کو؟ اس مقام پر۔ ان میں پہلا یہ ہے غلط عقیدہ، جسے شرک کہتے ہیں، شرکیہ عقیدہ۔ خدا نہ کرے یہ کسی عقیدے میں ہو اور وہ عقیدہ وجود کے ساتھ اس جہان سے اس جہان چلا گیا، اس کی بخشش کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے قصص الانبیاء آپ سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ کچھ باتیں پلے تو باندھ لو۔ دوسری بات میرے اور آپ کے لیے ہے، اس کو گرے میں باندھ کے چلے جاؤ کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے شرک کے گناہ کے بعد کہ کوئی انسان خدا کے خوف سے بے فکر ہو جائے، اسے فکر ہی نہ رہے، جو گناہ مرضی آئے کرتا چلا جائے، شراب ملے وہ پی جائے، خنزیر ملے وہ کھا جائے، حرام ملے وہ ٹھوس جائے، زنا ملے وہ کر جائے، یہی سوچ سوچ کے بس جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ کے بندو اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہی قرآن تو حدیث بتاتا ہے کہ اللہ قہار بھی ہیں، اگر اللہ کی گرفت میں کوئی آ گیا تو پھر بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو خدا نہ کرے، ابھی میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ صبر کی کتنی صورتیں ہیں ابھی بتائی ہیں، ان میں سے ایک میں نے سنائی، ایک اور بھی سن لو۔ حضرت نے لکھا، علامہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت نے لکھا کہ 10 صبر کی صورتوں میں سے ایک صبر کی صورت یہ بھی ہے کہ کوئی گناہ کا موقع آ جائے انسان نہ کرے خدا کی خاطر، یہ بھی صبر ہے اور یہ بہت بڑا صبر ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، خیال رکھو گے اپنا تو بولو تو صحیح، میرے حال میں ذرا ڈھیلے ارادے ہیں، تبھی تو جواب سے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا۔ اب آخر آپ کے ساتھ مجھے بھی 8 سال ہو گئے ہیں واسطہ پڑے ہوئے، کوشش کیا کریں، اس لیے کوئی پتہ نہیں یہ آنکھ کب بند ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہاں بستر پہ سوئیں اور آنکھ کھلے تو قبر میں پڑے ہوئے ہوں، پھر وقت ہاتھ نہیں آئے، پھر وقت ہاتھ نہیں آئے، اور ایک دن جانا تو ہے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، جا کے ڈھونڈو۔ اب چلے پھر بھائی حضرت یوسف کے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب تعلیمات قرآنی میں لکھتے ہیں کہ اب پھر قافلے کی صورت میں دربار یوسفی میں پہنچتے ہیں، اور یہ دربار یوسفی میں ان کی تیسری حاضری تھی۔ اب جیسے ہی داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے، یعنی آپ ایسا سمجھے، بعض اکابر نے تو فرمایا کہ ایک لحاظ سے وہ خود ہی بادشاہ ہیں، اور تاج پہن کر سامنے آئے۔ اچھا اب یہ بھی داخل ہوئے اور سامنے آئے، اب اصل میں یہ پہلے تو آئے حضرت یوسف کے پاس، حضرت یوسف کا تو پتہ تھا نہیں ان کو، لیکن بنیامین کا پتہ تھا، تو سوچا انہوں نے یہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی ان کا تو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، بنیامین کا پتہ، پہلے ان کو تو لے لیں، اور ساتھ میں کچھ تھوڑی سی پونجی بھی لے آئے تھے کہ قحط کا دور تھا، گھر میں بھی کچھ نہیں بچا تھا، کہ بنیامین کو لے لیں، کچھ غلہ بھی لے لیں، پھر یوسف کو بھی تلاش کرتے ہیں علیہ السلام۔
اور صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں ان کے آگے جو جملے آ رہے ہیں قرآن پاک میں، اس سے پتہ چلتا ہے اب ان کی بھی آکڑ واکڑ سب نکل گئی. وہ تو پیسے دے رہے تھے، اس لیے ان کا مطالبہ بطور ایک احسان کے تھا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ